لانگ مارچ کے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کافی دنوں سے، جس میں سندھ پولیس کو بھی اسلام آباد میں بلایا ہوا ہے، ایف سی بھی ہے، رینجرز بھی ہیں، اسلام آباد پولیس بھی ہے، اور تقریباً عوام کے ٹیکس کے 60 کروڑ روپے تک ابھی تک جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے۔ بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عوامی بڑا پڑاؤ جو ہے وہ راولپنڈی کچہری چوک میں کیا جائے، لیکن کچہری چوک کے ساتھ چند میٹر کے فاصلے پر جی ایچ کیو بھی ہے، چند میٹر کے فاصلے پر آرمی ہاؤس بھی ہے، چند میٹر کے فاصلے پر ضلعی عدالتیں بھی ہیں، ضلعی انتظامیہ بھی ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا جو ہمارے حساس اداروں کے وہاں پر دفاتر ہیں تو کیا وہ الاؤ کریں گے۔ اسلام آباد کے اندر داخل ہونا ان کا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، لانگ مارچ شروع ہوئے تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور اس سارے ٹائم کے دوران جو ہے وہ لوگ ہمیشہ سے اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، لانگ مارچ کہاں جائے گا، لانگ مارچ کا آخری پڑاؤ کہاں پہ ہوگا، لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک بڑی ہی اہم خبر کہ لانگ مارچ جو ہے اس کا جو سارا کا سارا پلان ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ پلان تھا، پچھلے کافی عرصے سے عمران خان صاحب کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے، ان پہ ایک حملہ ہوا، اس حملے کے بعد وہ ریسٹ پہ چلے گئے، میڈیکل ایک لیو پہ چلے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں جو جی ٹی روڈ والی سائڈ سے آ رہا ہے، اور دوسرا اسد عمر صاحب کی قیادت میں جو فیصل آباد، جھنگ، سرگودا، خوشاب اس طرف سے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن آج تک بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ جو کہ اب ایکسٹرا لانگ مارچ بن گیا ہے، یعنی کہ جو اس کی مدت تھی اسلام آباد پہنچنے کی، وہ مدت جو ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آخر یہ لانگ مارچ کہاں اس کا آخری پڑاؤ ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا اینڈ آف دا ڈے جا کے اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پنجاب میں، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ایک بڑے مظاہرے کیے، ہر سطح پر ہر شہر کو بلاک کیا، موٹر وے کو بلاک کیا، اسلام آباد فیض آباد کو بلاک کیا، اس کے بعد پولیس کی طرف سے کافی ریزسٹنس انہیں ملی، اسلام آباد پولیس کی طرف سے۔ راولپنڈی میں یا باقی پنجاب میں، کیونکہ راولپنڈی یا کسی بھی پنجاب کے ضلع کی اگر بات کی جائے تو وہ انتظامیہ کیونکہ پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، اس لیے وہاں پر ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ بھی دیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر اور جو سی پی او راولپنڈی ہیں، انہوں نے آخر کیوں یہ چند لوگ جنہوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا ان کو چھوڑا نہیں، اور 50 کے قریب یا 60 کے قریب نامعلوم افراد پہ ایف آئی آرز بھی رجسٹر کی گئی۔ اس کے بعد لانگ مارچ اپنی ایک سلسلہ جو پڑاؤ کا مختلف جگہوں پر انہوں نے چلایا ہوا ہے وہ چل رہا ہے، اور ایک اچھی موبلائزیشن اسٹریٹجی ہے کہ شہر شہر وہ جا رہے ہیں، وہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلے دن ایک جو نیکسٹ اسٹیشن ہوتا ہے ان کا اس طرف موو کرتے ہیں۔ آج جو لانگ مارچ ہے وہ گجر خان میں اس کا پڑاؤ ہوگا، اور گجر خان میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ویڈیو لنک سے خطاب ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے وہ خوشاب لانگ مارچ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اب کیونکہ راولپنڈی کافی قریب آ گیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد لانگ مارچ کہاں جائے گا۔ راولپنڈی پہنچنے کے بعد پنڈی میں کوئی 150 کے قریب واش رومز جو ہے وہ بھی ڈسپوزیبل تیار کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، جو پنجاب حکومت ہے اس کی طرف سے، لیکن جس طرح عمران خان صاحب کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو قافلے ہیں وہ بھی راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہیں، اسی طرح کشمیر کے جو قافلے ہیں وہ بھی راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہیں، سندھ کے قافلے بھی راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے جا کر اگر راولپنڈی میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی آ جاتی ہے تو کیا وہ 100 واش روم جو ہے
اس کے اندر تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا؟ کیا اتنے لوگوں کے لیے جو کھانا ہے یا دیگر ارینجمنٹس ہیں وہ اس سردی کے موسم میں وہ کر سکے گی پی ٹی آئی یا پنجاب حکومت؟ مختلف لوگوں کے لیے پنجاب حکومت کو تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پبلک کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہی ہے، اور کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے پنجاب حکومت کا پیسہ نہیں خرچ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ تقریباً 60 کروڑ روپے تک کھانے کے قیمت میں جو ہے وہ پیسے خرچ کر چکی ہے۔ لانگ مارچ کے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کافی دنوں سے، جس میں سندھ پولیس کو بھی اسلام آباد میں بلایا ہوا ہے، ایف سی بھی ہے، رینجرز بھی ہیں، اسلام آباد پولیس بھی ہے، اور تقریباً عوام کے ٹیکس کے 60 کروڑ روپے تک ابھی تک جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے، اور ابھی کئی دن مزید جو ہے وہ ظاہر ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اینڈ پہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلنا ہے وہ ابھی تک کوسچن مارک ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی معلومات ہمارے پاس ہے جس معلومات کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ لوگ جو ہے اس حوالے سے اویئر ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی گجر خان کے بعد ایز اے نیکسٹ اسٹیپ روات کے بعد مندرہ کے بعد روات کے بعد پھر اگلا پڑاؤ جو ہے وہ کچہری چوک میں ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے یہ آج سے چند دن پہلے ایک ویلاگ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ راول پنڈی کا جو کچہری چوک ہے، اس کچہری چوک کو یہ لوگ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، کہ اس کچہری چوک میں ایک بڑا عوامی پڑاؤ کیا جائے اور ایک بڑی عوامی گیدرنگ کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ اس کے جو 5 ڈفرینٹ اطراف ہیں، ان 5 ڈفرینٹ اطراف پہ اگر لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا شو بنتا ہے پولیٹیکل وہاں پر پی ٹی آئی کا۔ تو بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عوامی بڑا پڑاؤ جو ہے وہ راول پنڈی کچہری چوک میں کیا جائے، لیکن کچہری چوک کے ساتھ چند میٹر کے فاصلے پر جی ایچ کیو بھی ہے، چند میٹر کے فاصلے پر آرمی ہاؤس بھی ہے، چند میٹر کے فاصلے پر ضلعی عدالتیں بھی ہیں، ضلعی انتظامیہ بھی ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا جو ہمارے حساس اداروں کے وہاں پر دفاتر ہیں تو کیا وہ الاؤ کریں گے کہ وہ یہ والی جو پڑاؤ ہے راول پنڈی کچہری چوک کے اندر جو ہے وہ کیا جائے۔ اور جس طرح ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو تقاریر ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں، اسپیشلی عمران خان صاحب کی، اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو جو ہے وہ ہمیشہ سے رکھا جاتا ہے، تو کیا انہی اداروں کے خلاف جو بات وہ کریں گے اس کچہری چوک کے اندر تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کو اپنا یہ والا لانگ مارچ کا پڑاؤ اگر کچہری چوک پر ڈالتے ہیں۔ کچہری چوک کے بعد یہ راول پنڈی کے مری روڈ پہ آئیں گے۔ راول پنڈی کے مری روڈ پہ بھی کوئی لمبا قیام کرنے کا پلان نہیں ہے، ایک آدھا دن راول پنڈی کے مری روڈ پہ ان کا قیام ہوگا۔ اس کے بعد جو ایک نئی اسٹریٹجی ابھی آئی پی ٹی آئی کی طرف سے، جو ہمارے کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ دوبارہ لانگ مارچ کو سندھ کے علاقے صادق آباد سے شروع کیا جائے گا، اور صادق آباد سے ہوتے ہوئے انٹیریئر سندھ اور جو آپ کا پنجاب کا بارڈر ہے رحیم یار خان، وہاں سے آتے ہوئے ساؤتھ پنجاب، ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، لودھراں، راجن پور، یہ سارے جو اضلاع ہیں ان کو اس سائٹ کو جو ہے وہ ابھی دوبارہ ایک لانگ مارچ کا سلسلہ اسی کی کنٹینیوٹی میں شروع کر دیا جائے گا، تاکہ میکسیمم جو لوگوں کا ٹائم ہے وہ گین کیا جائے اور لوگوں کی انگیجمنٹ جو ہے وہ اس کو رکھا جائے۔ الیکشن کیمپین کے لیے یہ ایک بہت اچھی موبلائزیشن کیمپین ہے کہ لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے، لیکن جتنا اس کو لمبا کیا جا رہا ہے، جتنا اس کے اوپر اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر مزید جو لاجسٹکس ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا شاید بڑا ضروری ہے کہ کیا لوگ اس سارے ایشو کے بعد اوفینڈ ہو کے کہیں پی ٹی آئی کے اینٹی جو ہے وہ ایک کیمپین تو نہ شروع ہو جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی موبلائزیشن کیمپین ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ موبلائز ہو رہے ہیں ہر ضلع میں، اور ہر ضلع میں لوگ موبلائز ہوئیں گے تو ظاہر ہے تبھی جا کر ایک گراس روٹ لیول پہ جو ایک نیوسنس ویلیو ہے اس کو بلڈ کیا جائے گا، ایک وائس ریز کی جائے گی اور لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے گا کہ لوگ فردر
پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اسلام آباد کے اندر ابھی تک جو ہماری اطلاع کے مطابق اسلام آباد کے اندر داخل ہونا ان کا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد پہ جو 1 سے 1.5 دن یہ راولپنڈی کے مڑی روڈ پہ قیام کریں گے, وہاں پر ایک وہ جو تصادم ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے, ادھر سے پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکرز ہوں وہ اسلام آباد انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چند گھنٹوں تک یا 1-2 دنوں تک شاید وہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے بعد ابھی تک کا جو پلان یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ انٹیریئر سندھ اور ساؤتھ پنجاب والی سائڈ پہ جا کر یہ موبلائزیشن کیمپین اسی طرح شروع ہوگی. اور الیکشن جو ابھی نہیں لگ رہا کہ ٹائم پہ ہوگا, مطلب ابھی قبل از وقت ہوگا, اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ اس سارے گیپ کو جو ہے وہ کیسے کور کیا جائے گا. تو مزید اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.